گفتگو کی طرف آتے ہیں تو آپ نے کچھ اشارہ بھی دے دیا. تو جو موضوع جو چیز میں نے آج کچھ مختصر منتخب کی ہے کچھ چیز بات چیت کے لیے، وہ بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرمان مقدسہ کا بیان ہے اور اس کی تھوڑی سی توضیح اور تشریح اور شرح ہے حدیث پاک کی. یہ حدیث ترمذی ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا، اور یہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے جو سرکل ہے نوجوانوں کا جو آگے بھی جاری رہے گا، ان کے لیے یہ خاص طور پہ یہ موضوع میں نے چنا ہے کہ ان کو یہ اندازہ رہے کہ انہوں نے یہ علم جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ جاہل کو بھی کاٹ سکتا ہے اور خود عالم کو بھی کاٹ سکتا ہے اگر عالم علم کے آداب سے آشنا نہیں ہے. یہ مشکل بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے نقل کی، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے کہ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی کے جو الفاظ ہیں میں نے پڑھے ہیں. اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب بن مالک اس کے راوی ہیں، السابقون الاولون میں ہیں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے علم اس لیے تلاش کیا، حدیث کے لفظ قابل غور ہے، من طلب العلم، جس نے علم کو طلب کیا اور اس لیے کیا، لیجاری بہ العلماء، کہ وہ اس علم کے ذریعے علماء کے ساتھ دوڑ لگائے گا، او لیجاری بہ السفہاء او لیماری بہ السفہاء، یا اس علم کے ذریعے بے وقوف اور کم فہم لوگوں سے مناظرے، مباحثے اور مجادلے کرے گا، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور خود بڑا بنے گا اور اس کی عزت بڑھے گی اور اس کا مقام بڑھے گا اور لوگ اس کے ہاتھ پیر چومیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے. جس نے ان تین وجوہات کی بنا پر علم حاصل کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، کہ ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا، دوزخ میں ڈالے گا. اس حدیث پاک میں تین اصطلاحات ہیں جو قابل توضیح ہیں، قابل وضاحت ہیں. پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے لیجاری بہ العلماء، اور دوسری ہے لیماری بہ السفہاء، اور تیسری ہے یصرف بہ وجوہ الناس. یہ تین چیزیں ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں، اور یہ تین ہیں جو علم کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، جو علم کے اندر طالب علم کی نیت میں یہ خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں. اب یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اگر کوئی علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ دوڑ میں آئے گا، دوڑ لگائے گا، آگے بڑھے گا، یہ نیت ہے اس کی، پڑھتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، کتاب پڑھتے ہوئے، کچھ بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، تعلیم و تعلم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، اگر طالب علم کی نیت یہ ہے کہ وہ علماء سے دوڑ لگائے گا، ان سے آگے بڑھے گا، گویا کہ پیچھے چھوڑ دے گا کئیوں کی، یہ نیت آ گئی. علم میں اگر یہ نیت آئے کہ وہ دوسرے انسانوں کو پیچھے چھوڑے گا اور خود آگے بڑھے گا، تو یہ نیت خود علم کو ناپاک کر دیتی ہے. دوسری بات جو حدیث پاک میں ہے لیماری بہ السفہاء، کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ گفت شنید کرے گا، مباحثے کرے گا، مناظرے کرے گا، مجادلے کرے گا، کہ جو عقل ہی نہیں رکھتے، جو فہم ہی نہیں رکھتے، جو شعور سے جاری ہیں، مناظرہ کی نیت سے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی نیت سے اگر وہ علم حاصل کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا. اور تیسرا بہت اہم بات، ہم لوگ عام طور پہ اگر پہلی دو نیتوں سے بچ بھی جائیں تو جہاں پر جا کے ہم گر جاتے ہیں اور جس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ تیسرا حصہ ہے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ او یصرف بہ وجوہ الناس، کہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف آئیں، یعنی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کو بڑا سمجھیں، اس کی عزت ہو، علم کی وجہ سے اس کا اکرام ہو، اس کے ہاتھ پیر چومے جائیں، وہ بہت بڑا تصور کیا جائے.
علم کے ثمرات اور نتائج میں یہ چیز موجود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر طالب علم پڑھتے ہوئے حصول علم کے وقت نیت ہی یہ کر لے کہ میں نے یہ حاصل کرنا، تو حصول علم کی یہ نیت علم کو ناپاک کر دیتی ہے اور علم کے اندر سے خیر و برکت کا پہلو نکل جاتا ہے۔ اب اس تین چیزوں میں جو غور طلب بات ہے، میری آواز آ رہی ہے نا، کلیئر ہے آواز؟ اب یہ جو تین چیزیں انعام مصطفی صاحب، علم کا تزکیہ ایک موضوع ہے کہ علم کا بھی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے نا، ہم تقریریں کرتے ہیں نفس کا تزکیہ، یہ ایک معروف اصطلاح ہے۔ تو آج آپ اس اصطلاح کو ایک اور تناظر میں نے کہ علم کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ علم بھی مزکی ہونا چاہیے، مصفی ہونا چاہیے، مزکہ، مصفہ، منزہ۔ علم جب تک مصفہ نہیں ہوتا، علم کا تزکیہ نہیں ہوتا، علم نافع نہیں ہوتا۔ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی تعریف فرمائی؟ آپ نے فرمایا العلم و علمان، علم دو طرح کے ہیں، ایک علم غیر نافع اور ایک علم نافع۔ تو سوال یہ ہے کہ علم غیر نافع کب بنتا ہے اور علم نافع کب بنتا ہے؟ اس حوالے سے یہ تین چیزیں جس علم میں طالب علم کی نیت میں یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں، گویا کہ وہ علم غیر نافع ہے، وہ نفع نہیں دے گا، علم رہے گا، لوگ واہ واہ کریں گے، آگے ہمارے موضوعات آئیں گے، حدیث آئیں گی، لوگ واہ واہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا، مال بھی آئے گا، سب کچھ، کتابیں بھی چھپ جائیں گی، لیکن کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں عالم کی قدر ہے، اور جو قیامت کے دن عالم کا مرتبہ ہے، جو کہا گیا ہے کہ وہ شہداء، صدیقین، انبیاء کے ساتھ ہوگا، عالم باللہ، اس سے وہ بندہ محروم رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب تک جتنا ہم نے علم حاصل کیا، اب ہم اس علم کا تزکیہ کریں، اس علم کو صاف کریں، اس کے اندر اگر کہیں گندگی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے، ناپاکی کا پہلو ہے جو علم کو گندا کر سکتا ہے، اس کو ہٹائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ان کا شاگرد آیا، اس نے کہا حضرت میں بہت محنت کرتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت یاد کرنا ذہن کا وظیفہ ہے، محنت کرنا، اس کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو نور ہوتا ہے وہ نور تاریکی کے ساتھ ایک جگہ نہیں رہ سکتا، یا نور نے غالب آنا ہوتا ہے یا تاریکی نے غالب آنا ہوتا ہے۔ تو تم ایک طرف نور رکھتے ہو، ایک طرف دودھ رکھتے ہو، دوسری طرف گندگی رکھتے ہو، تو دودھ صاف کیسے رہ سکتا ہے؟ یا پھر صرف گندگی رکھ لو یا پھر سارا دودھ رکھو، ایک قطرہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ تو اسی طرح علم، اس لیے اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو کرنے کا، انما الاعمال، حدیث بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، فمن کان، اب کیا ہے آگے پھر پوری حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر ایک کے لیے اجر وہی ہے جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوگا۔ اجر پرفارمنس پہ نہیں ہے، اجر نیت پہ ہے۔ علم کا نافع ہونا پرفارمنس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، علم کا نافع ہونا علم کس نیت کے ساتھ حاصل کیا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک نسائی کی حدیث میں سنا دوں، نسائی میں حدیث پاک ہے اور آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس موضوع کے ساتھ اس کا انطباق کر لیں، منطبق کر لیں تو یہ بڑا اہم چیز بن جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک عالم کو، ایک غنی کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو، اور ایک شہید کو جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، اس کو، یہ حدیث مکمل ہے، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں چونکہ آپ کے وقت کا مجھے اندازہ نہیں ہے کتنا وقت ہے، تو میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ ان تینوں کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا، ان تینوں کو، عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، غنی کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، اور شہید کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہے کہ کسی نے اللہ کے لیے جان دے دی ہو، اور پھر جس نے اللہ کے لیے مال تقسیم کیا ہو، اور جس نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہو، یعنی یہ چوٹی کے تین کام ہیں، چوٹی کے۔ ان تینوں کے لیے حدیث نسائی میں ہے کہ ان کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو جب جہنم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا باری تعالیٰ مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہا ہے؟ میں نے تو تیرے لیے علم حاصل، میں نے تو تیرے لیے جان قربان کی، اپنی جان دے دی، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، تو جھوٹا ہے، اللہ کہے گا۔
وہ پوچھے گا باری تعالیٰ کیا میں نے جان نہیں دی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں تو نے جان دی، لیکن جب تو لڑ رہا تھا اس وقت تیری نیت یہ تھی کہ دیکھنے والے تجھے بہادر کہیں، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ میری رضا حاصل ہو، سو تجھے بہادر کہا گیا، سو تجھے بہادر کہا گیا، تو ان سے اپنا اجر لے کر آیا ہے، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں، سو تمہیں بہادر کہا گیا، گویا کہ اپنا اجر تم لے چکے ہو۔ دوسرا حصہ اسی حدیث کا دوسرا پہلو کہ غنی کو لے جایا جا رہا ہوگا، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو ساری دولت تیری راہ میں خرچ کی، ساری دولت تیری راہ میں خرچ کی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے۔ پوچھا جائے گا باری تعالیٰ وہ کیسے، کیا میں نے دولت نہیں خرچ کی؟ اللہ فرمائے گا کہ بے شک تو نے ساری دولت خرچ کی، مگر خرچ کرتے ہوئے تیری نیت یہ تھی کہ تجھ کو امیر کہا جائے، غنی کہا جائے، بڑا خرچ کرنے والا کہا جائے، سو تجھے کہا گیا، تو اپنا اجر لے کر آیا، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ تیسرا عالم، آج موضوع پر آ رہے ہیں، علم، جس نے علم حاصل کیا ہوگا، علم کی خیرات بانٹی ہوگی، اس کے پاس، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو علم حاصل کیا، تیرے معارف کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے علم والا کہا جائے، تیرے ہاتھ پاؤں چومے جائیں، تیری عزت و تکریم کی جائے۔ گویا کہ یہ چیزیں اگر تیرے نیت میں داخل ہو گئی، نتائج تو یہ ہوتے ہیں، یہ اللہ جب برسات کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جب عطا ہوتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جائز ہیں، مگر اگر نیت آغاز میں علم اس وجہ سے ہو تو پھر یہ ساری کی ساری گندگی بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، سو کہا گیا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ تو گویا ان تینوں کو حدیث صحیح کے مطابق جی، تو یہ دیکھیے یہ چیز ہمیں اب کتاب اٹھاتے ہوئے، ہمارے پاس کوئی کتاب پڑھی ہے، ابھی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے کتاب اٹھاتے ہوئے کبھی اپنی نیت کا موازنہ کیا کہ ہم کس نیت سے پڑھنے بیٹھے ہیں؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم میں سے اکثر کی نیت یہاں پر اول تو پہلے دو حصے بھی نیتوں میں شامل ہیں کہ میں فلاں سے آگے بڑھوں گا، فلاں کو مات دوں گا، مناظرے کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن یہ آخری حصہ خاص طور پر ہماری نیتوں میں شامل ہے۔ اور علم نافع کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں نا، علم نافع نہیں، اتنا کچھ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ عمل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں نقص ہے، اور نیتوں کا نقص اس خیر کو جو دماغ میں آنکھوں کے ذریعے جاتی ہے اس کو دل تک اترنے نہیں دیتا اور وہاں روک دیتا ہے۔ دو کام کرنے کے ہیں ابھی ساری بات تناظر میں۔ پہلا کام علم کا تزکیہ۔ علم کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ علم کا تزکیہ ہوگا دو کاموں سے۔ پہلا کام اپنی نیت کے اندر سے یہ تینوں چیزیں خارج کر دیں کہ میں نے کسی سے آگے بڑھنا ہے، یہ نیت حرام ہے، میں نے کسی کو نیچا دکھانا ہے، یہ نیت جائز نہیں، حرام ہے، میں نے لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے، یہ نیت جائز نہیں، حرام ہے، یہ ناجائز ہے، حدیث سے، نص سے، حدیث کی روح سے حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ حرام کا لفظ ٹیکنیکلی کہاں بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ نص آ گئی تو لہٰذا میں حرام بول رہا ہوں، نہیں تو آپ کو پتہ ہے محتاط لوگ ہیں، میں کہتا ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح اللہ شرط حاکم، امام حاکم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے جو ترمذی نے نقل کی ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں کہ ہم یہ تین شرائط، یہ تین چیزیں رکھیں۔ تو جب علم سے یہ تین چیزیں نکلیں گی تو علم آدھا صاف ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا۔ اب آپ سوال کریں کہ پھر باقی آدھا کیسے صاف ہوگا؟ تو باقی آدھا کیسے صاف ہوگا؟ اس کے لیے علم کا مقصد متعین کرنا پڑے گا کہ اب آپ اس کام کے لیے تو نہیں پڑھ رہے کہ لوگ واہ واہ کریں، آپ اس کام کے لیے بھی نہیں پڑھ رہے کہ آپ کسی سے آگے بڑھیں، اس کام کے لیے بھی نہیں پڑھ رہے کہ کسی کو نیچا دکھائیں۔ جب آپ کے یہ مقاصد نہیں ہیں تو پھر یو ہیو ٹو ڈٹرمن اینڈ یو ہیو ٹو ڈیفائن کہ what are the purpose, what are the intentions to learn, what are your intentions to gain knowledge۔ آپ کے پھر انٹینشنز کیا ہیں، آپ کا پھر مقصد کیا ہے، آپ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ابھی تک تو ہم نے تین چیزیں وہ پڑھی نا کہ جو شامل نہیں کرنی مقصد میں۔ اب اگلا سوال ہے کہ پھر مقصد کیا ہے علم کا؟ اگر
یہ تین چیزیں نکال لیں اور مقصد کا تعین ہو جائے، مقصد واضح ہو جائے، تو سمجھ لیں علم صاف ہو گیا. ایک سطر بھی پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ایک سطر بھی پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. پہلی چیز جو علم کے مقاصد میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تزکیہ نفس. علم کا پہلا مقصد تزکیہ نفس ہونا چاہیے. جو علم نفس کا تزکیہ نہ کرے پڑھنے والے کا، اس علم کو آگ میں ڈال دیں، اس علم کا کیا کرنا ہے؟ یعنی میں اگر کتاب پڑھ رہا ہوں، میں خود بیٹھا ہوں، میں خود ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اور وہ کتاب، اس کتاب کے اندر موجود خیر میرے نفس کے اندر موجود جو شر ہے اس کو دباتا ہی نہیں ہے، اصلاح ہی نہیں کرتا، تو میں نے اس کتاب سے کیا لینا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود علم، مراد یہ ہے کہ جو پڑھیں اس کو خود پر نافذ کریں، پہلے اپنے سر سے پاؤں تک اپنے وجود پر نافذ کریں. جب تک آپ علم کو اپنے وجود پر نافذ نہیں کریں گے، علم خیر نہیں دے گا. اس حوالے سے اس پر صوفیاء کرام کا بہت مواد ہے، بہت. ایک قول آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تبع تابعی. حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ آپ کے طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، آپ بتائیں کہ علم کی دنیا میں آپ کو مشکل ترین کام کیا لگا ہے؟ سب سے مشکل کام بتائیں. حضرت سفیان ثوری سے پوچھا تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مجھے مشکل ترین کام علم کے باب میں یہ لگا کہ جو میرے علم میں آ جائے اس کو میں اپنے عمل میں لے کر آؤں. یہ میرے لیے سب سے مشکل تھا. یعنی ہر وہ بات جو میں جان جاؤں اس پر عمل کرنے کی کوشش جب میں کرتا تھا تو یہ سب سے مشکل تھا. اب ہم نے زور لگا دیا جاننے پر، بہت کچھ جان جائیں ہم اور زیادہ جان جائیں، لیکن عمل کی طرف نہیں آتے. ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ جاننا ہے ہم نے اور عمل کروانا ہے دوسروں سے. یہ ہم نے بانٹ دیا ہے کہ ہم نے جاننا ہے، ہم بڑے ہیں، ہم اسکالر ہیں، ہم تو بہت عظیم لوگ ہیں، تو ہم نے جاننا ہے، ہم خود عمل سے بری ہیں، مبرر، ہمیں عمل کی ضرورت ہے. ہم نے دوسروں سے عمل کروانا ہے. تو عمل ہم نے دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے اور علم خود اپنے لیے رکھا ہوا ہے. تو جب علم اور عمل جب تک ملتا نہیں اس وقت تک شخصیت میں خیر نہیں آتی. دوسرا حصہ، دوسرا مقصد علم. جی بتائیں. جی میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. 3 چیزیں ذہن میں رکھنی جو علم کی نیت سے نکالنا ہے. وہ 3 چیزیں جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. واہ مقصد نہیں ہے، کسی سے آگے بڑھنا مقصد نہیں ہے، کسی کو نیچے دکھانا مقصد نہیں ہے. پھر مقصد کیا ہے؟ 3 چیزیں مقصد ہیں، بس 3 ہی مقصد سے نکالنی ہے اور 3 ہی شامل کرنی ہے. پہلی، علم کو خود پر نافذ کرنا ہے. علم کو خود پر نافذ کرنا ہے، پہلی یہ. دوسری یہ کہ علم کے لیے رضائے الہی مقصد ہو، کہ اللہ کی رضا ہو. اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے، دل دیا ہے، ہر چیز کا حق ہے، تو ان کا حق یہ ہے کہ یہ اس کی رضا کے لیے علم میں ڈوبیں اور علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں. یہ دوسرا مقصد. اور تیسرا مقصد علم کا اہم ترین، جس کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ دین کے اصل حقائق تک پہنچنا. یعنی علم میں دین ناقص نہ ہو، تھوڑا سا سطحی پڑھ کے نہ رہ جائیں کہ تصور ہی ناقص ہو. اب جو اسلام کا جو حلیہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں علماء کا، مولویوں کا، وہ اس لیے ہے کہ پڑھے ہوئے سب ہیں، لیکن گہرائی و گہرائی کے ساتھ آپ کو کیوں جا کے ہمیشہ حضور شیخ الاسلام پر بات ختم ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ جس گہرائی و گہرائی، جس تدبر اور دانش مندی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. تو اس کی ضرورت ہے. تو یہ 3 مقاصد اگر دین میں شامل ہو جائیں تو دین خیر بن جاتا ہے.
کیا خود پر نافذ کریں، مقصد رضائے الہی ہو، اور تیسرا انگلیوں پہ گن کے رکھ لیں کہ دین کے اصل حقائق تک رسائی، اصل موقف تک رسائی، وہ جو بھی باب و عقائد ہو یا عقائد کا کوئی حصہ ہے یا اعمال کا کوئی حصہ ہے یا عبادات، اصل حقائق تک رسائی۔ اگر علم کا اصل حقائق تک رسائی نہ ہو اور علم ان تین مقاصد سے خالی ہو تو علم کبھی معاون نہیں ہوتا، کبھی معاون نہیں ہوتا۔ آخری بات سن لیں، یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی کتاب العلم، اس کا باب 10 ہے اور اس کے باب کا عنوان آپ کو سنانا ہے اور بات ختم کر دوں گا۔ اس باب کا عنوان جو امام بخاری نے قائم کیا، صرف باب، فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، بس اس بات پر باب کہ قبل القول والعمل، علم ہونا چاہیے بات کرنے سے پہلے اور عمل سے پہلے، یعنی ہم علم کے بغیر آگے چل پڑتے ہیں۔ اور آخری بات، علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر علم کے اندر جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، یہ 3 چیزیں شامل نہیں ہوتی تو علامہ اقبال نے اس پر تنقید بھی کی ہے، اور علامہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور، یعنی اگر رضائے الہی مقاصد علوم میں شامل نہیں ہے، طالب علم کی نیت میں شامل نہیں ہے تو اس کی نیت خیر پر مبنی نہیں ہے۔ علامہ کہتا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو تکبیر، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور ان فتنوں کے مظاہر ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان فتنوں کے مظاہر ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکت دے، اور کسی بھی حوالے سے کبھی بھی میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، جو میں کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں۔